اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، انہوں نے اسلام کی سربلندی اور اپنی امت کی خاطر کئی سفر کیے اور کئی تکلیفیں برداشت کی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا واقعہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ دینا شروع کر دی اور قوم کی اصلاح اور ہدایت کی کوشش فرماتے رہے۔ لیکن تھوڑی سی جماعت ایسی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑی سی جماعت ایسی تھی جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرماتی تھی۔ تو دوسری جانب کفار مکہ کی طرف سے ظلم کے پہاڑ بھی جاری تھے۔ ان کے چچا ابو طالب جو کہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود ان کی مدد فرماتے تھے، لیکن 10ویں سال ان کے انتقال کے بعد کفار مکہ کو کھلے عام ظلم کرنے کے موقع ملے اور کئی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچانے لگے۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا، کیونکہ وہاں ایک قبیلہ ثقیف کی جماعت تھی جو کہ بہت ہی بڑی جماعت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اگر یہ جماعت مسلمان ہو جاتی ہے تو اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی اور مسلمانوں کو ان کی ان تکلیفوں سے بھی نجات ملے گی۔ اسی خیال سے وہ طائف کے سفر کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہ قبیلہ ثقیف کے 3 بڑے سرداروں سے انہوں نے ملاقات کی، لیکن جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ وہ انتہائی تہذیب سے ان سے بات کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، انہوں نے تو ان کی خاطر مدارت کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا اور یہاں تک کہ ان کو قیام کا بھی نہیں کہا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، ان کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی طرف متوجہ کیا، تو ان تینوں سرداروں نے انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کیا اور سوال کیے، او ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ جبکہ دوسرے سردار نے بولا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں جس کو وہ نبی بنا کر بھیجتے؟ جبکہ تیسرے سردار نے بولا میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا دعویٰ کرتا ہے تو تجھے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات چیت کرنے کا ارادہ کیا۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت تو دی، لیکن لوگوں نے بھی ان کی دعوت رد کرتے ہوئے ان سے بدسلوکی کی اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور جو تمہاری چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگے تو لوگوں نے کچھ شریروں کو ان کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا، تالیاں بجائیں، پتھر مارے، یہاں تک کہ ان پتھروں سے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا اور ان کے جوتے ان کے خون مبارک سے بھر گئے۔ جب وہ واپس لوٹے اور ان کو ان شریروں سے اطمینان ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، اپنی بے کسی کی اور لوگوں میں اپنی ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے کسی کے پرواہ نہیں، کیونکہ میرے لیے تیری حفاظت کافی ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ کو جوش آنا ہی تھا اور جواب میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی جو بات ہوئی قوم سے اللہ نے وہ بھی سنی اور ان کے جوابات بھی سنے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے
جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو کہیں گے، آپ کا جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو ان دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس کے درمیان آ کر یہ لوگ کچل جائیں۔ جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کی اولاد میں سے ایسی اولاد پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ یہ ہیں اخلاق ہمارے اس کریم ذات کے، جس کے ہم نام لیوا ہیں، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی کی امتی ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی گالیاں دیتا ہے تو ہم بھڑک جاتے ہیں اور اس سے بدلہ لینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تکلیفیں، قربانیاں اٹھانے کے بعد بھی نہ کبھی کسی کے لیے بد دعا کری اور نہ ہی کبھی کسی سے بدلہ لیا۔